اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ میرا نام نائلہ طارق ہے اور میں آج آپ کی خدمت میں سورت نمبر 2 سورۃ الاخلاص کی پڑھائی، وضاحت اور مشقی خاکہ لے کر آئی ہوں۔ جی تو بچوں، سورۃ الاخلاص مکی سورت ہے۔ مکی سے مراد مکہ مکرمہ میں جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے تب ان پر یہ سورت نازل ہوئی۔ اس کی ٹوٹل آیات 4 ہیں۔ سورۃ الاخلاص کا دوسرا نام توحید ہے، یعنی کہ بھروسہ۔ توحید کا مطلب ہے بھروسہ، یعنی کہ اس سورت میں جو کچھ لکھا ہے ہمیں اس پر بھروسہ ہے، یقین ہے، اعتبار ہے کہ یہاں جو کچھ لکھا ہے وہ سب سچ ہے۔ ٹھیک ہے، اور آپ کو ایک اور بات بتاتی چلوں، قرآن پاک ساری صورتیں، ساری آیات ایک دفعہ نازل ہوئی، لیکن یہ واحد صورت ہے جو 2 دفعہ نازل ہوئی۔ اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ پہلی دفعہ کب نازل ہوئی اور دوسری دفعہ کب نازل ہوئی۔ پہلی دفعہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں تھے، تو اس وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین مکہ کو دعوت تبلیغ دیتے تھے تو ایک دن مشرکین مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، آپ اپنے رب کا نسب تو بیان کریں، آپ اپنے رب کا نسب تو بیان کریں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس کو پوچھتے ہیں؟ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ سورت نازل ہوئی، یعنی کہ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، میں اس کو پوچھتا ہوں جس کی شان بہت اونچی ہے، جو آپ کے رب کی طرح، آپ کے اللہ کی طرح نہیں ہے۔ وہ حالانکہ اللہ کو تو سب مانتے تھے، یہودی نصارہ سب اللہ کو مانتے تھے، لیکن ان کے اللہ میں اور ہمارے اللہ میں یہ فرق تھا کہ انہوں نے اللہ کے تصورات بدل دیے تھے، انہوں نے اپنے اللہ کے ساتھ بہت سارے تصورات پیدا کر لیے تھے۔ میرے اللہ کی شان بہت اونچی ہے، وہ آپ کے اللہ کے برابر نہیں ہے۔ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو سنو، قل هو اللہ احد، کہو اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ وہ بیٹا، ولم یکن لہ کفوا احد، اور کوئی اس کا ہمسر نہیں، یعنی کہ برابر نہیں۔ اس کے بعد مشرکین مکہ خاموش ہو گئے۔ دوسری مرتبہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں تھے تو تب یہودیوں نے آپ سے یہ سوال کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو توحید پر ایمان لانے کی دعوت دے رہے ہیں تو کیا صفات ہے اس کی، کیا صفات ہے تمہارے رب کی جو تم ہر وقت ہمیں کہتے ہو کہ دین اسلام، مذہب اسلام پر ایمان لاؤ، اللہ ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے شریک نہیں، آخر اس میں کیا ایسی خاص بات ہے؟ ہم بھی تو اللہ کو مانتے ہیں۔ تب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، آپ بھی اللہ کو مانتے ہو، سب اللہ کو مانتے ہو، لیکن آپ نے اس کے ساتھ بہت ساری نئی چیزیں پیدا کر لی ہیں، اور اس وقت یہ سورت دوبارہ نازل ہوئی۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تو یہ تھے اس کی وضاحت۔ اب اس کے بعد میں آپ کو اس کا مشقی خاکہ بیان کروں گی۔ سورۃ الاخلاص مشقی خاکہ، سب سے کارنر میں آپ لوگ سورۃ الاخلاص لکھو گے، اس کے بعد اس کا مشقی خاکہ ہے، پھر عربی الفاظ معنی 5 لکھیں گے، اور سورۃ الاخلاص کا ترجمہ 4 آیات ہیں۔ اس کے بعد نیکسٹ پیج پر آ جائیں، عربی الفاظ اردو معنی، کل کہو، احد ایک، صمد بے نیاز، یلد باپ، کفواً ہمسر۔ اینڈنگ لائن ڈرا کریں، اگلے پیج پر آ جائیں۔ سورۃ الاخلاص کا ترجمہ ہیڈنگ دے اوپر، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قل هو اللہ احد، کہو اللہ ایک ہے۔ ایک لائن پہ عربی، ایک لائن چھوڑ کے اس کا ترجمہ۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ اس کے بعد آپ نے اینڈنگ لائن ڈرا کرنی ہے، اور اس کے بعد مجھے امید ہے کہ آپ کو میرے آج کی سورہ اخلاص کے بارے میں سمجھ آئی ہوگی۔ اس کا کام خوبصورت نیٹ طریقے سے کاپیوں پہ کرنا ہے، اور کاپیوں پہ کام کرنے کے بعد ان کے تراجم، ان کی عربی الفاظ، اردو معنی، یہ سب چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہے، اور ایگزام کے لیے اس کی تیاری بھی کرنی ہے۔ اوکے بچوں، مجھے اجازت دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔